الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، ہمارے ہاں انسانی فطرت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انسان اپنے معاملات کو دیکھتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے. والدین اپنے بچوں کے اسکول بیگز کو چیک کرتے ہیں، کتابیں پوری ہیں. ان کے ہوم ورک، اسکول ورک کا معاملہ کلیئر ہے. ایک دکاندار اپنی دکان میں دیکھتا رہتا ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کیا میرے پاس ہے، کیا نہیں ہے. دودھ دہی بیچنے والا بھی یہ فکر کرتا ہے کہ کل صبح جب اڈا لگانا ہے تو اس پہ کیا ہوگا، کیا نہیں. مالک الملک نے 28ویں پارے کی دوسری سورت، مجموعی طور پہ 59 نمبر سورت الحشر میں اس کی آیت نمبر 18 سے آخر تلک انسانوں کو اور بالخصوص مومنین کو آواز دے کے، پکار کے، مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ کیا آپ نے اپنی لائف کی، اپنی زندگی کی چیک لسٹ بنا رکھی ہے؟ مجھے باہر سفر پہ جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیگ میں کیا ہے، کیا نہیں، ہینڈ کیری میں کیا ہے، کیا نہیں، مجھے وہاں کیا چاہیے وہ مکمل ہے یا نہیں. اپنے پاسپورٹ سے لے کے ویزا تلک ہر چیز کو چیک کر کے، ایک ایک دیکھ کے، احتیاط کے ساتھ میں اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے فکر مند ہوتا ہوں. آج کی میری ملاقات، آپ کی ملاقات کتاب اللہ کے ساتھ اس کام پہ ہے جو کام تقریباً ہم چھوڑ چکے ہیں. مومن بڑا منظم ہوتا ہے. دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ نے دل پہ وہ لسٹ بنا رکھی ہو اور ڈیلی چیک کرتے ہو، نہیں تو کم از کم کوئی کاغذ، کوئی ڈائری، رات کو سوتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے یہ کہا، اور جب میں نے یہ روایت سنی
کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس مال و متاع ہو اور اس میں وصیت ضروری ہو، اور پھر وہ 2 راتیں ایسی گزار دے کہ اس کی وصیت اس کے سرانے لکھی ہوئی نہ ہو، لسٹ تیار نہ ہو، کہاں ادھار دینا ہے، کس سے ادھار لینا ہے، جب تک یہ ہوتا نہیں جنازہ نہیں، بھلے شہید کیوں نہیں۔ اہل ایمان نے جو سبق بھلا دیے ہیں ان میں سے ایک یہ سبق بھی ہے کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی چیک لسٹ نہیں۔ بچوں کے پاس ہم وراثت میں بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں، لمبا چوڑا مال و متاع، پراپرٹی، سیم و زر، مہنگے مہنگے موتی گوہر ہیرے، مال دولت، لیکن کوئی والد کی ڈائری اٹھا کے چیک لسٹ دیکھنا چاہے کہ میرے باپ اپنی زندگی میں ان کے ٹارگٹس کیا تھے، ہدف کیا تھے، ماٹو کیا تھے، گولز کیا تھے، ان کا مطمع نظر کیا تھا، زندگی کے اہداف کیا تھے، تو اگر آپ محبت کریں اپنے ساتھ تو آج کا جمعہ، آپ کا خطبہ، آج کی دعوت، آج کا پیغام، آج کا میسج اسی فکر کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس لفظ کے اندر 6 چیزیں میرے رب نے کہہ کے پکاری ہیں۔ میں گاڑی لے کے نکلتا ہوں تو میں ٹائروں کی ہوا بھی دیکھتا ہوں، میں انجن کا آئل بھی دیکھتا ہوں، مجھے پانی بھی دیکھنا ہے، مجھے فیول بھی دیکھنا ہے، پھر میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ راستے میں کوئی مشکل نہ بنے، میں اسپیئر ٹائر بھی رکھ کے چلتا ہوں، میں اپنے روٹس کا تعین سوچ سمجھ کے کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فکر کرو، ڈرو، فکر کرو، تھوڑی ٹینشن لو، سوچ پیدا کرو، تم مسافر ہو یا پختہ دائمی رہنے والے نہیں ہو۔ اللہ جی کس چیز کی؟ اللہ کی۔ اللہ کو کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تمہیں رب کے قریب کر رہا ہے، اور رب کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا تھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنی لسٹ چیک کر لو کہ کل جہاں جانا ہے وہاں جو چاہیے وہ ہے۔ ابھی مجھے جھٹکا لگا، میں قیام میں ہوں، مجھے اٹیک آ جائے، آپ کو آ سکتا ہے۔ بڑی ساری مثالیں ہیں جو قیام کرتے ہوئے سجدے میں رکوع میں نہیں جا سکے، ڈائریکٹ نیچے گر گئے، جو رکوع سے اٹھ نہیں سکے، رکوع سے زمین پہ گر گئے، جو سجدے میں گئے تو واپس نہیں آ سکے، جو تشہد میں بیٹھے تو گردن دائیں بائیں نہیں موڑ سکے، انہیں موت نے گرایا، اور جو لیٹے تھے تو اٹھ نہیں سکے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اسی لمحے جھٹکا لگے موت کا، سکرات کا، تو الٹی گنتی شروع ہو جانی ہے۔ آج 12:30 بجے اور 1 کے درمیان یہ بندہ 12:30 بجے موجود تھا، 1 بجے نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں اپنی لسٹ چیک کر لیں، آگے کیا ضروری ہے، کیا لیا ہے، کیا رہتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ اس چیک لسٹ سے پہلے بھی کہتے ہیں اتقوا اللہ، اس کے متصل بعد بھی کہتے ہیں پوری ہوش آواز سے، ڈر کے، سوچ سمجھ کے، غور فکر سے، توجہ کے ساتھ۔ ہم جاتے ہوئے بیٹے کو پوچھتے ہیں بیٹا ٹکٹ لے لیا، پاسپورٹ پکڑ لیا، لائسنس آپ کے پاس ہے، کارڈ آپ نے لیا ہے، فلاں چیز آپ کے پاس موجود ہے، بیگ لے لیا ہے، پیسے جیب میں رکھ لیے ہیں۔ ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، ساری دنیا کے والدین اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں فکر مند ہے، اور جس کے بارے میں پروردگار فکر مند ہے کوئی چیک لسٹ نہیں۔ آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارا رب تمہارے سارے معاملات سے واقف ہے، تم کس پانی میں ہو،
ساتھ یاد رکھو بھول نہ جانا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دنیا کے پیچھے لگ کے جنہوں نے آخرت بھلا دی، آگے کیا چاہیے تھا بھول گئے، فانساہم انفسہم، رب نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ اپنا آپ بھی بھول گئے۔ اس وقت میں جس بھی صاحب ایمان کو دیکھتا ہوں الا من رحم ربی، کوئی 100 دے وچوں 5-10 ہون گے، عام بندہ تو بھولا ہی ہوا ہے رب کو، ہم نے رب کو بھلایا ہے، رب نے بدلے میں ہمیں بھلا دیا ہے۔ میں کسی بھی بندے سے ملا ہوں، دنیا دار ہے یا دین دار ہے، سنائیے آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کہندے جی بس 24 گھنٹے ٹینشناں چ لنگ جاندے ہیں، محنت میں، مزدوری میں، فکروں میں۔ اچھا بھائی آپ لوگوں کو 22 گھنٹے دے دیں، 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ اللہ کو دے دیں، 1 گھنٹہ خود کو دے دیں، 2 گھنٹے تو کم از کم بنتے ہیں نا، ایک خالق کا ایک آپ کا، باقی 22 دے دیں لوگوں کو۔ نہیں کہندا جی سر کھرکن دا ویل نہیں، یہ میرا جواب ہے، یہ لوگوں کا جواب ہے۔ تو آج سے گھر جا کے، آج آپ نے ضرور گھر والوں نے پوچھا ہوگا جمعہ کیا پکائیں، کیا کھائیں گے؟ گھر میں ایک لمبی لسٹ ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، مہمانوں کی لسٹ، شادیوں کا ماشاءاللہ سیزن، ولیموں کی لسٹ، کتنے لوگ شادی ہال میں آئیں گے ان کی لسٹ، جہیز کی لسٹ، میک اپ کی لسٹ، کپڑوں کی لسٹ، ضروریات زندگی کی لسٹ، برتنوں کی لسٹ، ہر چیز کی لسٹ بنا رکھی ہے۔ نہیں بنی تو آئیے پہلی 6 چیزیں اپنی زندگی میں باقاعدہ لکھیے گا گھر جا کے۔ مجھے اللہ نے مومن کہا ہے، اس پہ تھوڑی خوشی سمائل دے کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مومن کہا ہے، میں مومن ہوں۔ پھر 6 چیزوں کو چیک کیجئے گا گیج کے ساتھ، بالکل جی میں موبائل نہیں موٹر سائیکل چو کٹ کے گیج یا گڈی چو چیک کر رہے ہوں، پورا ہے گھٹ ہے، کم ہے تو پورا کرنا ہے، زیادہ ہے تو انجن نہ پھٹ جائے کم کرنا ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی چیز، آپ صاحب ایمان ہیں مبارک ہو، توحید کا لیول چیک کیجئے گا کیسا ہے۔ لسٹ میں پہلے نمبر سر فہرست لکھیے لا الہ الا اللہ، پھر اس کو چیک کیجئے، لا نفی ہے، الہ یہ نفی جنس ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر ایک بھی مچھر کمرے میں آ گیا ہے آپ ٹینشن میں رہیں گے، ایک بھیڑ پونڈ کمرے چ کوں کوں کردا پھرے نا نیندر نہیں پیندی، ایک بچھو کمرے میں آ جائے، ایک سانپ آ جائے، دنیا کے سارے سانپ مل جائیں اور مل کے آپ کو کاٹنے لگیں، اتنا زہریلا ان کا کاٹنا نہیں ہوگا، ڈنگ نہیں ہوگا جتنا شرک کا ایک جملہ زہریلا ہے۔ چیک لسٹ، توحید، او بھائی اگر آپ دیوبندی ہیں تو مومن تو ہے نا، وہابی ہیں مومن ہونے کا تو کلیم، دوسرا نہیں مانتا، آپ کا تو کلیم ہے نا کہ میں مومن ہوں۔ آپ کو کوئی دوسرا گاڑی والا سٹوڈنٹ مانے یا نہ مانے، آپ طالب علم ہیں تو طالب علم ہیں، آپ بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، کوئی بھی آپ کا تو وہ تو نام ہے، تعارف ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چیک لسٹ میں پہلے نمبر پہ توحید ہے، جس کا پہلا سوال ہے، اگر ہے تو ٹک کر دیں، پھر اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر لیں، کس کو کتنا نمبر دینا ہے۔ اگر 100% شرک کی نفی ہو گئی ہے تو پھر آگے توحید اوکے ہوتی ہے۔ پینٹ نہیں ہوتا جب تک سطح کے اوپر کوئی ایسی ویسی چیز ہو، اور اگر کوئی پینٹ کرے گا تو ہم اس کو پینٹر نہیں مانتے۔ پہلے صفائیاں کیجئے، ٹوٹلی صاف، دل صاف، دماغ صاف، نظر صاف، چال صاف، کردار صاف۔ جس وقت شرک سے بالکل پاک ہو جائے الحمدللہ کہہ کے وہاں اللہ کی توحید الا اللہ،
اللہ میری لائف میں تو، میری زندگی میں تو، میری حیات میں تو، میری موت میں تو، اللہ میری ایک ایک چیز میں تو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اگر آپ نے یہ لسٹ بنا لی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر باقی جگہ کہیں کمی آ بھی گئی اور آپ کے پاس شرک نہیں ہے، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، یہ کہا ہے اللہ نے، کہ یہ کہا ان اللہ لا یغفر، یہ کہا ہے لا یغفر. تمہارا رب قطعاً 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 بالکل بھی نہیں معاف کرے گا. ان یشرک بہ، آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی رب کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور اگر آپ کندھوں پہ بٹھا کے شرک کرنے لے کے گئے ہیں، انگلیاں پکڑ کے لے کے گئے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے ہیں، دلائل دے کے لے کے گئے ہیں، کاروان لے کے گئے ہیں، سنگتوں کو لے کے گئے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، آج سوچ لیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. میری طرف آ رہا ہے تو توحید کہاں ہے؟ کبھی بچہ ہاتھ اس نے سیاہی میں، کالخ میں یا گندے آئل میں بھگوئے ہوئے ہوں، آپ کے سفید سوٹ اور آپ نے شادی پہ جانا ہو، گلے لگنا چاہے لگائیں گے؟ نیور. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے مشرک کی گندگی، شراکت کی گندگی میں لتھڑے ہوئے انسان کو گلے نہیں لگانا. اگر توبہ نہ کر لے، زندگی میں ابھی موقع ہے. شرک کراس کریں، توحید اوکے کریں، اور توحید خالص، تین چیزیں اس کی پوری ہونی چاہیے. بیٹری کھول دے نا کسی ایک جگہ تے پانی گھٹ ہوئے تو سارے سلاں چ پاندے ہوئے، اتنے گھٹ ہے، اتنے گھٹ ہے. توحید ربوبیت میں جتنے معاملات ہیں وہ صرف میرا اللہ ڈیل کرتا ہے. دنیا اللہ کے حکم اور مسائل اور وسائل کے ماتحت رہ کے چلتی ہے، بغیر اسباب کے. اگر کوئی طاقتیں قوتیں رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، دے کے لے لینے والا. کتنی تڑپ تھی ہمارے خادم مسجد کی کہ اتنی بیٹیاں، اللہ ایک بیٹا دے دے. فیصلہ تو اس کا ہے. پوری کائنات مل کے ٹل لگا سکی. نام کیا ہے؟ حبیب الرحمان. اللہ کا محبوب ترین ہوتی مرضی ہو اپنے محبوبہ نو دے کے موڑ لوے. یوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا بیٹا ابراہیم اور آنسو جاری. کیا پیغمبر کے آنسو رب کو برداشت تھے؟ سر جی ساڈے کولوں سجنا دا ایک اتھر نہیں برداشت ہوندا. چیک لسٹ تیار رکھیں. توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات. اللہ کے نام کتاب اللہ میں جتنے ہیں 99 یاد ہیں، پڑھیں، اور ان کی صفات کو مد نظر رکھیں. اللہ کائنات میں بڑے بڑے لوگ، یہ جو لینٹر ہے نا یہ جبر ہے، چھت کو روکے ہوئے ہے، جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں. اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جو اس کو سائیڈ پہ ہم سپورٹ دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کی ہو، اسے عربی میں جبیرہ کہتے ہیں. اللہ جبار ہے، ٹوٹے ہوئوں کو سہارا صرف وہ دے سکتا ہے. اگر رب سہارا نہ دے تو دنیا تو سب ختم ہو جائے، ایک اٹیک پہ کھڑی. اس لیے رب کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، رب کے تصرفات اور معاملات جیسے کسی کے معاملات نہیں. اور چیک لسٹ میں چیک کریں کہ آپ نے رب کے در کو چھوڑ کے کس کس در پہ کتنے دھکے کھائے ہیں، کتنی دفعہ ماتھا ٹیکا ہے. اللہ سے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. اللہ کو کہیں اللہ میرا ماضی صاف کر دے، میرا پاسٹ، میں اس حال میں ہوں کہ ڈرا ہوا ہوں، اتق اللہ، اور میرا فیوچر سیف کر دے، میں تیرا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہ معاف کر کے، صاف کر کے آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. آپ اور میں یہ کام کریں. اور فائنل جو مرضی ہو جائے، اللہ روئے زمین پہ کسی جگہ بھی میں اگر گروں گا تو میرا سر صرف تیرے لیے جھکنے والا، میں کسی اور کے لیے جھکنے والا نہیں ہوں. اگر آپ نے اس کو اوکے کر لیا تو دوسرے نمبر پہ آئیے. آپ نے 360 جوڑ کبھی موڑے حضور کے کہنے پہ؟ دیکھیے اگر انسٹرکٹر ہو نا، مدرب، وہ آپ کو سکھائے تو آپ کی وہی ادائیں کراٹے کہلاتی ہیں، پہلوانی کہلاتی ہے. چنڈ مارنے کا سٹائل بھی استاد سے سیکھا ہو تو کوڈی ایک ویلیو رکھتی ہے.
दाव पेच लगाना भी उस्ताद से सीखा हो तो उसकी वैल्यू होती है, वगरना फाउल होता है। बाउंड्रीज हैं कुछ। फुटबॉल खेलते हुए अगर आप हाथ लगाते हैं तो क्यों उसको फाउल करार दिया जाता है? पूछना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में उस्वा हसना लेना है, और मैं बारहा कह चुका हूं, दुनिया बेचारी बिदत हसना लेके घूम रही है। कोई वैल्यू नहीं बिदत हसना की। सोनी भी है, खूबसूरत भी है, हसीना भी है, जमीला भी है, बड़ी अदीबा है, बड़ी मुहज़्ज़ब है, जो कुछ मर्जी है। अल्लाह ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुमसे तुम्हारे पैगंबर की सूरत मांगी है, उस्वा हसना मांगा है। चेक कर लें अपनी जिंदगी में, ज्यादा न चेक करें। 4 चीजों में चेक लिस्ट में ले आए। ईमानियात में 6 जरूरी हैं। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। आपने कभी निसाब खोला? निसाब में वही है। कुरान मजीद को कभी खोला? आखिरी मर्तबा तर्जमा कब पढ़ा था? चेक लिस्ट बना लें। आखिरी दफा हदीस कब देखी थी? जिंदगी में कभी हदीस की किताब की जियारत भी की? चेक करें। ओके है तो नंबर दे, नहीं तो थोड़ा खुद को झंझोड़े। कब तलक सुनने पे, सुनी सुनाई पे गुजारा करोगे? कभी आंख से भी देख लो। मेडिसिन अगर लिख दी जाए नुस्खे में, घर जाके कहते हो कि ठीक है जी मैनू डॉक्टर साहब ने कहा सी आ, तो मैं सुना या तो सुना देना, या उसको पढ़ोगे, पेपर देखोगे, जाके किसी को दिखाओगे। अगर वो दुकानदार कहता है फार्मेसी वाला मेरे पास ये नहीं है, अल्टरनेट ले लो, आप कहते हैं नहीं अल्टरनेट नहीं दें, यही मेडिसिन है तो दे, नहीं मैं कहीं और से ले लो। को फर्क पड़ा कि आपने फार्मेसी चेंज कर ली है? अब्बा जी की फार्मेसी छोड़ के, चचा की छोड़ के, ताया जी की छोड़ के एक गैर से मेडिसिन लेने चले गए हो। नबी की शरीयत और उसवा और सीरत को लेने के लिए यह चेक नहीं कर सकते कि अकीदे कुल पूरी है। यहां मसलक रोक देता है, वहां बिरादरी नहीं रोक सकी, घर नहीं रोक सका, खानदान फैमिली नहीं रोक सकी। गए हो दूर दराज चले गए हो, मर्जी अपनी डाल के। तो मेरे भाई सुन्नत एक खास चीज का नाम है, जो मर्जी कर लो। दुनिया अपने अपनी अदाओं पे लगी हुई है। सच्ची सोचिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। 4 इबादतें आपके पास, सिर्फ 4 गिन के प्रैक्टिकल हैं। 4 नमाज। आप सारी जिंदगी नमाज हनफी लिखें, शाफी लिखें, हम्बली लिखें, मालकी लिखें, सोलवर्दी, चिश्ती, कादरी, जो दिल करे लिखें, टाइटल है ना। अंदर आपने पैक क्या किया है? अगर सोहन हलवा लिखा है, मुल्तानी लिख दे, बहावलपुरी लिख दे, मुजफ्फरगढ़ी लिख दे, खानगढ़ का लिख दे, भाई पैकिंग क्या है? मुझे वो चेक करवाएं। बर्फी तो सारे बर्फी बर्फी कर रहे हैं, सारे कुल्फी कुल्फी करते हैं। चेक कर लें अंदर क्या है, कौन सी है, जेन्युइन है। नमाज में सच्ची बात यह है, आप हाथ ही उठाने ना, मकसद तो सरेंडर होना है। ऐसे उठा लें, ऐसे उठा लें, ऐसे कर लें। अगर मैं बच्चों को कहता हूं सरेंडर हो जाएं, हैंड्स अप करें, और कोई ऐसे करके खड़ा हो तो मैं बर्दाश्त करता हूं। एज अ टीचर, एज अ बाप, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ मुदर्रिब, क्या करते हैं आप? भाई पूरी तरह जैसे हैंड्स अप है। कान पकड़ने में भी कोई मामूली सी ऊंच नीच होती थी तो टीचर कहते थे कान फड़ जिमें कान फड़ंदा के सल्लू कमा रही तो मुंह नहीं उसल्ली वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। क्या की है कदर आपने पैगंबर की? सर जी मुझे कोई इतराज नहीं, बड़ा सोना लगता होगा, बहुत खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। मुझे मैच करना है मोहम्मद रसूल सल्लम की अदा से। अगर हो गया है आपको मुबारक हो, चेकलिस्ट। आप मोहम्मदी हैं, आप उम्मती हैं, आप अकीदा रिसालत के मानने वाले हैं। अब 100 बार नारा लगाइए अकीदा रिसालत, बिस्मिल्लाह। अगर ये नहीं है, नमाज चेक होनी है, क़याम चेक होना है। सबसे पहला मुहासबा नमाज का है, इकामत का है। कायम की थी। पंखा सिर्फ टांगने का नाम नहीं है कि ऊपर टांग दिया, जो उसके लवाजिमात हैं पूरे किए।
हुक है, नेट कसे हुए हैं, अपनी जगह पे है, पर उल्टे तो नहीं लगे हुए, अपनी जगह पे हैं, सीधे हैं, बराबर हैं, थोड़े टेढ़े तो नहीं। ठीक हो गया। छोड़ने हैं, बांधने हैं, मर्जी है मेरी, जहां कर लूं। मेरे से ये तो मुतालबा नहीं किया गया इधर रख लूं, ऐसे रख लूं, ऐसे गर्दन में ले लूं, यूं पकड़ लूं। भाई मुझे पता करना है मैंने जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा है उनका तरीका, उनका नक्शा, उनका उसवा, उनका स्टाइल क्या है जो मैच करता है। बिस्मिल्लाह। मुझे तो एमसीक्यूज के अंदर क्या होता है, एमसीक्यूज के अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, और चारों सही लग रहे होते हैं, लेकिन मुझे उस पर टिक करना है जो सही है। अगर मैंने वो दायरा भरा है तो मेरे नंबर है, वगरना कंप्यूटर भी रिजेक्ट करता है, टीचर भी रिजेक्ट करता है, बोर्ड भी रिजेक्ट करता है, यूनिवर्सिटी भी रिजेक्ट करती है। एक नंबर नहीं मुझे वो दे पाते। आप क्या समझते हैं कि जिंदगी के नंबर मौला ऐसे ही लगा देंगे? अल्लाह कह रहे हैं मैं सब जानता हूं। मुझे किसी मसलक, किसी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं। मेरा सबसे बड़ा रिश्ता या अल्लाह का है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ना करें आप सारी जिंदगी, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं पूछेगा। जिसने पूछना है उसने हिसाब ले लिया तो क्या करेंगे, बस ये फिक्र है। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। आगे नमाज भेज रहे हो, कौन सी भेज रहे हो? क़याम कौन सा भेज रहे हो? रुकू कौन सा भेज रहे हो? जैसा मर्जी रुकू कर लूं, जैसा मर्जी कर लूं। सर जी एक गोडा पूरी तरह ना गड्डी दा विच बवे तो मकैनिक नूं असीं मकैनिक नहीं मन्नीदा। बैरंग दियां गोलियां बैरंग च पूरी तरह किते ग्रीस नाल घुमण ना असीं उसे कहते हैं ये अनाड़ी है। पैगंबर कहें गर्दन भी बराबर, कमर भी बराबर, ना आगे झुकी हुई ना आगे से उठी हुई, और पूरे इत्मीनान के साथ जब तक आप तस्बीहात पढ़ नहीं लेते, हर चीज अपनी जगह पे। आपने नमाज में चोरी की है, चेक करें अपनी नमाज, चेक करें अपने सजदे। टेल ला लिया मैं इथे, ऐसे हाथ रखा था, नादरा ने रखवाया, मैं पोला रखा तो उन्हें उठ के खलो के दोनों अंगूठे मेरे पकड़ के दबाए, कहा 10 उंगलियां रख। मैंने हल्की रखी तो पकड़ के दबाई। पैगंबर को हुक्म मिला था सजदा करना है तो पहले पांव की 10 उंगलियां लगाओ। कितनी लगाई आपने और मैंने सजदे में? 10 उंगलियां पैगंबर की जमीन पे लगी होती थी। हाजिरी जा रही है भी तेरी ऊपर, तेरा सजदा जा रहा है। उमिरतु अन अस्जुदा अला सबाति आज़म। दोनों घुटने लगे, हाथों की पूरी 10 उंगलियां लगी, मत्था ते नाल नक लग्या। ये लगना है ते हाजरी उत्ते जानी है सरकार, सजदा ना ही इहदा है। कितने पोज बदलवाती है, इत्थे बवो, इदा होवो, थोड़ा पीछे होवो, फिर तस्वीर आनी है। नमाज की तस्वीर ऊपर जानी ऐसी चली जाएगी जैसी मर्जी भेज दो। काइंडली तशाहुद में धरने में थोड़ा सा फर्क हो। सल्यूट मारते थे तो एक दिन हमें जो मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए वर्ल्ड में सल्यूट के अपने अपना स्टाइल होता है। स्काउटिंग में थे तो सर आए तो हमने ऐसे कर दिया, कहते नो। हमने कहा सर पूरा हाथ है, बाजू उठा हुआ है, फोल्ड है। कहने लगे नहीं, ये स्काउट्स का सल्यूट है। आपने अपने 3 माटो अहदाफ, पता चलेगा ये स्काउट है, ये बाकियों से मुख्तलिफ है। पैगंबर का कोई स्टाइल नहीं, कोई अंदाज नहीं। क्यों दिया तशहुद में? कोई वजह होगी? मुझे अपनी नमाज और उसके बाद रोजे का साइज कितनी लिमिट है। दर्जी थोड़ा सा फर्क डाल दे, नाप मैंने दी हो, मोहब्बत में कहे उस्ताद जी मैनू चंगा लगा, मैं तो जरा स्मार्ट तंग करता, मैनू चंगा लगा, मैं सिर्फ ये वाला यहां तक अगर नाप देता हूं ना, इसे बढ़ा के यहां ले आए ना तो मुझे टेंशन होती है। मैं जूते में 1 नंबर का फर्क नहीं आने देता, लिबास में, वज़ाकता में मेरी एक लिमिट है, एक हद है। जितने नंबर का पुर्जा है उतने नंबर का पुर्जा डलता है। नमाज रोजा मर्जी का है, 5 मिनट लंबा कर लें, 10 मिनट एहतियातन आगे कर लें। नमाजों की कोई टाइमिंग नहीं।
اگر میرا پہلا پیریڈ شروع ہو رہا ہے 8:30 تو اس کا معنی ہے 8:30 ہو رہا ہے. پیغمبر نے فجر کب پڑھی ہے پتہ ہی نہیں, ظہر کب پڑھی ہے پتہ ہی نہیں, عصر کا ٹائم کیا ہے پتہ ہی نہیں. مرضی سے نہیں, نماز میں بھی, روزے میں بھی, اور زکوٰۃ میں بھی مرضی کے نہیں نکالنے جڑا دل کیتا. کہا نہ بہت اچھا نہ بہت برا, تمہیں دیا جائے تو لو وہ کپڑا, زکوٰۃ میں نکال رہے ہو, تمہیں وہ کھانا دیا جائے تو نہ لو کہ میرے بچوں کے لیے سوٹ نہیں کرتا, چوندا چوندا مال آپ, اور دوسروں کے لیے ہلکا پھلکا. یہی چیز آپ کی حج عمرے میں ہے. اگر آپ نے عمرہ اور حج اللہ کے لیے کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا ہے, مسلک جون سا مرضی رکھے, نہیں تو اپنی لسٹ چیک کیجئے گا, کہیں مار کھا رہے ہیں. 2 نمبر مال نہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, ان کے گھر میں نا ایک کوڑ کباڑ کا سٹور ہوتا ہے, اور شے نپی دبی آؤں گے, وہاں صفائی نہیں کریں گے بلا مقصد. ساری زندگی مال پڑا ہے, کسی کام آیا ہے نہیں آیا پڑا ہے, جیبیں بھری ہوئی ہیں, پرس بھرے ہوئے ہیں. وہ بھائی جو کام کی چیز ہے وہ رکھو, کام کیا آنا ہے توحید و سنت. اس کے بعد چیک لسٹ میں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے نصاب میں دنیا جہان کی ساری کتابیں فنون ہیں. مین گھر میں روٹی ہے کہ نہیں, چاول ہے کہ نہیں, جو کھاتے ہو آپ کی مین غذا. باقی لوازمات اضافی ہیں, اضافیات پال رکھی ہیں. گھر میں دانے نہیں, فکر ہوتی ہے بڑوں کو. آپ نے کیا پالا ہوا ہے, کون کون سی بکس پڑھی ہیں؟ آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے, ماشاءاللہ بسم اللہ, آپ دنیا کو اللہ اکبر دعا کرتے ہیں. جو رات حادثہ ہوا اور جس میں اگر کوئی زخمی ہے, کوئی فوت شدہ ہے, تکلیف اسی کی ہوتی ہے جسے ہوتی ہے, جس کا گھر ٹوٹتا ہے, جس کی چھت ٹوٹتی ہے, جس کے جسم کے چیتھڑے اڑتے ہیں, جس کا باپ مرتا ہے. جب ہم مست سو رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اللہ کرے اللہ جتنے بھی اس دنیا میں زندہ ہیں ان کو عافیت, صحت اور ایمان والی زندگی دے, اور اگر موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرما. قرآن مجید کو نا پڑھنا شروع کر دیں, چیک لسٹ میں سر فہرست لے آئیں. 4 عبادات کے بعد قرآن مجید آپ کا نصاب ہے, قدم قدم پہ آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے, کیا چھوڑنا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں نا تو ساری زندگی اندھیروں میں رہو گے. ایک سٹوڈنٹ آیا, کہنے لگا سر ترجمہ پڑھنا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ بیٹا. سر وہابیوں والا نہیں پڑھنا. میں نے کہا بیٹا جو آپ کا مسلک ہے وہ والا لے آئے. پڑھنے لگ گیا. ایک دن اچانک چینج دیکھی. جو کہہ رہا تھا میں نے وہابی نہیں بننا, میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہندا استاد جی جیڑیاں اتنے گلاں لکھیاں نے وہ تو سیدھیاں سیدھیاں ساڈے گھر چوں دا الٹ ہوندا ہے. یا آپ اس کو حمایتی بنا لیں یا گھر والوں کو بنا لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں پہ وارننگ دی ہے. شبابک قبل حرمک, بڈھا ہو جانا ہی, عقلاں کم نہیں دیندیاں. پھر بچے نہیں کرن دیندے کوشش, جیڑا جوانی چ کرنا ہی کر لا. صحتک قبل مرضک, جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو زبردستی منہ پہ لوگ چڑھا دیتے ہیں. پھر آپ پانی بھی مانگیں گے تو ڈاکٹر کہتا ہے انہوں پانی نہیں دینا تو اتلے نہیں دیندے. صحت میں جو کرنا ہے کر. اللہ نے غنا دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, ٹائم دیا ہے, وقت دیا ہے. اس کو غنیمت جان قبل اس کے کہ پھر یہ سب کچھ چھن جائے. چوتھی چیز فراغ. آج فراغت ہے, ٹائم فارغ ہے. ایک ویلا ہونا ہی کہ اتنا کا مصروف کہ اپنا بھی سر خارش کرنے کا ٹائم نہیں, نہانے کا ٹائم نہیں, ناخن کاٹنے کا ٹائم نہیں. اس سے پہلے سمجھ. اور حیات کے آخری پل کو غنیمت جان, مرنے سے پہلے مر گیا تو لوگوں کے حوالے ہے, پھر اللہ کے حوالے ہے. اللہ کہتے ہیں کیا لے کے آیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وکیل کرا کے آیا ہے, آخرت کے لیے وکیل قرآن ہے. کروایا, دعا سلامی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا, جانتا ہی نہیں تھا, نام نہیں آتا, تو بھائی قرآن مجید سے. اور دوسرا اس کی توضیح اور تشریح وکالت کی جو ہے اصولوں کی محمد الرسول اللہ کی حدیث سے.
اگر مجھے پتا ہو کہ آپ ہاتھ جوڑنے سے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان رکھ لیں گے، خرید لیں گے، ٹریکٹر قسطاں تے لے آئے، گڈیاں قسطاں تے لے آئے، گھر قسطاں چ لے لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں خرید سکے، نہیں گھر لا سکے، نہیں کھول سکے، نہیں پڑھ سکے، اوپر سے واویلا ملحدین کا، او جی یہ 250 سال بعد لکھی گئی تھی، 250 سال بعد۔ میں نے آج ایک ملحد سے پوچھا، سرکار کنی عمر جے؟ کہنے لگے جی 52 سال ہو گئی ہے۔ میں کیا اج تک کسی جگہ تے اپنے ابے دا نام فریم کر کے لکھ کے یا کسی جلد چ چھاپیا جے؟ کہندا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ تو حلالی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں کہا کس کے کہنے پہ ابا؟ کہندے جی میں تے ابا ادوں دا بولن ڈیا جدوں میں ہلے پہلا بول شروع کیتا سی، مینوں امی نے سکھایا ہی ابا سی۔ میں نے کہا صرف سنا ہے نا، بولا ہے، سنا ہے بولا ہے، یہ جمع، یہ تدوین، یہ مدون، یہ تحریر، کتابت کہیں چھپا ہو، ایک بیچاری نادرا نہیں اتھے لکھوایا سی نا، وہ تو آپ نے بولا تھا، کہاں ہے اس کا ثبوت؟ حدیث کہتے ہو 250 سال بعد لکھی گئی، اپنی اماں سے سن کے کہہ دیتے ہو یہ میرا ابا ہے اور یہ پکا ہے۔ کہیں اس کو بھی مدون کرنے پہ وہی شرط رکھو نا کہ جب کہیں نادرا میں کب لکھوایا آپ کا نا؟ ابے نے آپ کو جو شناختی کارڈ دلوایا 18 سال بعد، 18 سال پہلے آپ نہیں تھے، ابا نہیں تھا، وجود نہیں تھا، حقیقت نہیں تھی، ریالٹی نہیں تھی، یہ جملہ غلط تھا، بعد میں لکھا گیا۔ وہ یار قرآن اتر رہا ہے اور پیغمبر جو بول رہے ہیں وہ ساتھ حدیث بن رہی ہے، قرآن اور حدیث کا یوں چولی دامن کا آپس میں ایک ساتھ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بعد میں لکھی گئی لہذا ریجیکٹ کر دو۔ چیک لسٹ درست کر۔ اور سیکنڈ لاسٹ، اپنی گفتار میں، کلام میں چیک کرو ادب کتنا ہے، ادب کتنا ہے۔ میں کوئی ایک جملہ خیر خواہی میں بھی لکھ دوں نا سوشل میڈیا پہ، آپ یقین کریں اتنی گالی آ رہی ہے، نہیں دیکھیں گے کہ اپنے مذہب کا ہے، اپنے مسلک کا ہے، اپنا ہے، بڑا ہے، وڈیرا ہے، چھوٹا ہے، جھوٹا کون ہے، غلط کون ہے، 100% جو ہے وہ غیروں کی زبان اور بولیاں بولنے والے۔ سر جی پتہ ہونا چاہیے کائنات میں انبیاء کی ذات صرف معصوم عن الخطا ہے، ہر انسان سے خطا کا امکان ہے، انبیاء سے بھی خطا کا امکان ہے، وگرنہ جناب آدم کو کیا بولو گے؟ قرآن نسیہ کہہ رہا ہے، جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیا معاملہ تھا؟ اتنے سٹرکٹ ہو گئے ہو کہ آپ حق کو قبول ہی نہیں کر سکتے، اتنے جذباتی ہو گئے ہو، کیا کرنے لگ رہے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ وقت کے پیغمبر نے سجدہ صاحب کیوں دیا تھا؟ نکالو کتابوں سے۔ وہ بھئی نبی تو نہیں بھولتے، نبی سے تو خطا نہیں ہوتی، نبی تو غلطی نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہے، کیا یہ معنی تھا؟ جاؤ پڑھو اپنے اسلاف کو، اگر پڑھا ہوتا تو کم از کم آج جس نہج پہ کھڑے ہو، کتنا لڑے ہو حیاتی مماتی پہ، کتنی گالیاں ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر ترجمے بھی کرتے ہو کہ پیغمبر کو موت آ گئی، پھر یہ بھی لکھتے ہو کہ پیغمبر مردہ رہے 100 برس، پھر یہ بھی لکھتے ہو کہ پیغمبر کا مرنا، اور اوپر سے لڑ جاتے ہو۔ چیک کریں اپنے عقیدے کو، کلام کو، لب و لہجے کو، گفتگو کو، الفاظ کو، گفتار کو، اس کے معیار کو۔ اخلاق حسنہ کتنے، اخلاق سیئہ کتنے، حق کے لیے یہ کتنی مرتبہ کیا اور یہ کتنی مرتبہ کیا ہے، سینہ حق کے لیے کھلا کتنا ہے، علم نشرح لک صدرک رٹا مار کے پڑھنا اور ہے، حق کے لیے سینے کو کھولنا اور ہے، ووضعنا عنک وزرک۔ میں نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا جو چائے کا کپ بس پکڑ کے بیٹھا رہتا ہو ہر وقت، 2-4 منٹ کے لیے اٹھانا آسان ہے، بازو شل ہو جاتے ہیں، لیکن کینہ، بغض، حسد، نفرت، پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے سارا دن پھرتے رہتے ہیں۔ کتنی پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سالن 2-4 دن کا رہے تو باسی ہو جائے، 12 مثالیں جواب دے جائیں۔ یہ تیری میری زندگی کے اندر جو نفرت پال رکھی ہے، آداب نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ 188 رشتے ہیں اللہ نے بنائے رحم کے، چیک کرنے کے لیے آپ کیا ہو۔
کہاں کہاں اپنا لب و لہجہ کس کے ساتھ کیا جین مرن ختم کر کے حساب ہونا ہے آپ سے. ان لوگوں نے آپ کو گرانا ہے. چنڈا والی کبڈی ویکھی جنہوں نے چنڈا مارنی ہے نا, کوڈی کرنے والے نے کوڈی کرتے آنا ہے, آپ نے پکڑنا ہے, آپ نے روکنا ہے. روک پائے اپنے آپ کو, کنٹرول کر کے اپنے آپ کو, اپنی طاقت, اپنی ول پاور دکھائیے. چیک لسٹ کیسے کریں گے؟ آپ اپنی لسٹ کو چیک کریں, میں اپنی کو کروں. میرے لب و لہجے کیا ہیں میرے بڑوں کے لیے, میرے برابر والوں کے لیے, میرے چھوٹوں کے لیے. میرے تیور کیا ہیں, برے اخلاق کتنے ہیں, غیبت حسد بغض کتنا ہے, ہر بات پہ میرا بلا وجہ انکار کتنا ہے, میں ضدی کتنا ہوں, میں ہٹ دھرم کتنا ہوں, میرے اندر انا کتنی ہے. یہ آپ چیک کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا. بیرنگ ماڑیاں جیاں چیکا مارن لگے نا, کڑا کے چینج کرا دے. کوشش کرتے ہیں اس کو گریس کروائیں, تیل ڈلوائیں, نہیں یہ چیکن کیوں ڈیا, بولن کیوں ڈیا ہے. آپ اور میں انا پرست, ضدی, ہٹ دھرم. گھر ٹوٹ گئے, رشتے ٹوٹ گئے, تعلق ٹوٹ گئے, بچے زندہ ماں باپ کے یتیموں سے بدتر بن گئے. آپ کی اور میری انا میں فرق ہی نہیں پڑا. اور آخری گزارش سر جی, آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی اللہ کرے اتنا سٹاک ہو نیکیوں کا, اتنے نمبر, پوری زندگی قبر نشر حشر کسی جگہ بندے کو فکر ہی نہ ہو, میرے کو مال ہی ہے نا, میری 7 نسلاں ویلیاں بہ کے کھان, مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا. دوسرا کہتا ہے جی میرے کو اتنا سٹاک ہے قبر چ کم آنا میرا. تیسرا کہتا ہے مینوں فکر ہی نہیں, پاجی نیکیاں ہی انیاں کیتیاں نے, میں نے ساری زندگی بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے, ایک نماز دا 1 لاکھ ثواب ہے. میں نے یہ جملے سنے ہیں, مگر ان لوگوں کے رویے, عبادت ویزے پہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا بیوی کیسی, کہندا جی پتہ نہیں خسماں نوں کھاوے ساڈے کڑی سر چ. میں تو اللہ کو راضی کرنا, بندے راضی نہیں ہوندے. بچوں کا کیا حال ہے, پتہ نہیں جی. باہر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, وہ جی 4 سال ہو گئے, واپس کیوں نہیں لوٹے. وہ سر جی نیشنلٹی دا مسئلہ سی, پیچھے 4 سالاں چ جو مرضی کباڑا ہو گیا. یاد رکھیے گا, حقوق اللہ میں جب ساری عبادتوں کے پہاڑ اکٹھے ہو جائیں گے, میرے اور آپ کے پیغمبر نے پوچھا من المفلس, چیک یور لسٹ, چیک کریں ذرا. پیغمبر نے چیک کروا دیا, لیول دے دیا, پانی دے دیا. من المفلس, میری امت کا کنگال کون ہے. ایتھے جو میں آفیسر کالونی چ پوچھا سب تو ماڑا گھر کیڑا ہے, کوئی کھولے والا دسو گے, کوئی جھونپڑی بتاؤ گے, کہیں کوئی کلی ہوگی تو بتا دو گے, یا جنہیں بیچارے نے بنایا تو اس تو بعد اٹاں ڈگ گئیاں, سیمنٹ گر گیا, آپ وہ بول دیں گے. صحابہ نے بھی یہی بولا, حضور مدینے میں درہم و دینار جس کے پاس نہیں, مال دولت نہیں, وہ غریب ہے, وہ مفلس ہے. من لا درہم لہ ولا دینار. نہیں, میری امت کا مفلس قیامت کے دن دنیا میں عبادتوں میں, اجر میں, نیکی میں, ثواب میں, جتنی چیزیں پیچھے گزری ہیں, ایمانیات میں, اسلامیات میں, عبادات میں, احوال میں, ٹاپ آف دی لسٹ. پھر کیا ہوگا, معاملات میں مار کھا گیا تھا. معاملات کیا تھی, ڈیلنگ, پبلک ڈیلنگ, پرسنل, رشتہ دار. کسی کو کمزور دیکھا گالی دے دی, کسی کے قبضہ کر لیا, کسی نے دیڑ دیڑ چھڑتی ہیں, کسی پہ جاتے ہوئے بلا وجہ الزام لگا دیا, کسی کی بیٹی مروا دی, کسی کی اٹھوا دی, کسی کو جیل کروا دی. میری الیک سلیک اچھی تھی آفیسرز کے ساتھ, نجائز مقدمات میں پھنسا دیا. میرے ایک سائن سے موت ہوتی تھی, میں نے پاور یوز کر لی. ایک بندہ آزاد غلام بنتا تھا, میں نے پھنسا کے رکھ دیا. قیامت کے دن اللہ کا عدلیہ جسے یہاں عدل نہیں ملا, میدان لگ چکا ہے, بلایا جا رہا ہے, ہاں بولو کیا لے کے آئے ہو. تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے, جنہوں نے دیکھے ان سے پوچھئے. سر جی تا حد نظر پہاڑ ہی پہاڑ, بلند و بالا نیکیاں, اتنا اجر. تو پھر بندے دا سٹاک لگا ہوئے تے میں کبھی کسی زمانے میں نہ دیکھتا تھا, یہ کھالیں اکٹھے کرنے والے نا مدارس اور تنظیمیں مقابلہ کرتی تھیں کہ سب تو اونچا دڑا ساڈا ہے, سب سے زیادہ ہماری ہیں. جدو ڈگے نا ریٹ تے انہاں نوں لد لد کے میں پیسے بھر کے برنالا روڈ تے سٹدیاں ویکھیا, چنیوٹ نوں جاندیاں. بھئی کیا کر رہے ہو, کہندے یار ریٹ ہی نہیں لگا. کولوں
پھر ہم بلاتے تھے لے لو، لیتا کوئی نہیں تھا۔ ڈی ویلیو سے بچیے جب اعمال بے وزن کر دیے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آئیں گے مطالبہ کرنے والے، یہی شریک، یہی بندے جن کو کمزور سمجھ کر کے رگڑا تھا، مارا تھا۔ محبوب کہتے ہیں یہ اللہ سے مطالبہ کریں گے، وہاں لین دین میں پیسے، روپے، یورو، ڈالر، ریال، درہم، دینار تو ہوں گے نہیں، یہ اس کی نیکیاں لے کے جا رہا ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، تیسرا لے کے جا رہا ہے، چوتھا۔ تو جدو سن لگ جائے نا تو پھر گل بچتی نہیں، جتھے ٹرالیاں ریت چکن لگ پین پھر اتنے ٹوئے پہ کے آخر ریتا مک جاندی ہے، دریا جواب دے جاتے ہیں، پانی خشک ہو جاتے ہیں، پوری نیکیاں گئیں۔ طلب ابھی موجود ہے، گناہ موجود ہیں، ظلم موجود ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اللہ کہیں گے چلو ان کے گناہ اس پہ رکھو، لد لد کے پنڈا چکا کے مدڑے منہ جا کے جب الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے آگے کہا ہے، انہی آیات کو ذرا پڑھیے گا، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو سر دنیا کو اپنے لیے جہنم کا دانہ بنائیں، گھر جا کے ایک ڈائری رکھ لیں، ایک نوٹ بک رکھ لیں، ایک لسٹ بنا لیں، عقائد میں، ایمانیات میں، اسلامیات میں، عبادات میں، دنیا داری میں، احوال میں، لین دین میں، تعلقات میں کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آخری بات، میرے پیغمبر جاتے جاتے نا جمعرات والے دن ممبر پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یار میں نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو تو بدلہ لے لے، ایتھے لے لو، میں آگے بدلہ نہیں دے سکا۔ نبی کہہ رہے ہیں، ہر آنکھ میں آنسو ہے، حضور آپ نے تو کبھی کچھ کیا نہیں، بدلہ کون لے گا؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ کے حضور آپ نے فلاں موقع پہ مجھے مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا باپ اس دنیا سے جا رہا ہو، ترلے ڈال رہا ہو، تو ایک منڈا آکڑ جاوے، تکلیف تو سب کو ہوتی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ محبوب میں ایک دفعہ فلاں صف میں تھا اور آپ نے میرے سینے میں چھڑی ماری تھی، بھئی لے لو بدلہ۔ کہا حضور اس وقت میرا جسم ننگا تھا، آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ سر جی کیا کیفیت ہوگی ذرا محسوس کیجئے کہ محبوب اپنا سینہ ننگا کر رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، بھاگ کے سینے لگتا ہے، کہتا ہے جی مقصد یہ تھا کہ میرا آپ کے ساتھ جسم مل جائے۔ اللہ، یہ تو اس کی محبت تھی، لیکن پیغمبر نے پیش کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لے لو بھائی بدلہ، یہاں دنیا میں لے لو، وہاں جا کے بدلہ دینا مشکل ہے۔ لوٹ سکتے ہو تو ابھی لوٹیے، اور روک سکتے ہو تو ابھی روکیے، چیک کر سکتے ہو اپنے آپ کو ابھی کیجئے، معاملات کو سیٹل کر سکتے ہو ابھی کیجئے، وگرنہ 100 عمرے کر کے، حج کر کے، لوگوں کا حق کھا کے واپس آئے اور کہا کہ بخشا گیا، نہیں بخشا جاتا۔ ما حج الا بعیرہ، اس کی سواری حج کر کے آئی ہے، یہ نہیں کر کے آیا، یہ بدلہ نہیں۔ اس نے حقوق اللہ پہ بڑا لبیک لبیک بولا ہے، کیا فائدہ اس لبیک کا جس لبیک کے بعد تجھے قدر نہیں ہوئی کہ بندے کی ویلیو کیا ہے، عزت کیا ہے۔ میرا بیت اللہ گر جائے مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، میں ابابیلوں سے بچوا لیتا ہوں، لیکن وہ گر جائے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں جتنی میرے ایک بندے کی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہاں گیا ہمارا رویہ؟ آئیے، لوٹیے، بیٹھیے، ٹائم نکالیے، تھوڑی سی کوئی لسٹ وسٹ بنائیے، تنہائی میں بیٹھیے۔ کئی دفعہ سی کام کرتے انہوں نے گھر والوں نے کہی سائڈ تے ہو جائے، میں کوئی خاص کام کرنا ہے۔ آپ کے اور رب کے مابین ہو، انشاءاللہ لائف میں ایک چینج آئے گی۔ آپ کو جب اپنا آپ کہیں غلط لگے گا اور انگلی یوں کر کے خود صحیح کریں گے، اس کی اصل اللہ کے ہاں ویلیو ہے۔ ایک آنسو بھی گر گئے، اللہ کی قسم پچھلے گناہ رب معاف، اگلوں کو بھی رب معاف کروا کے آپ کے معاملات سیٹ کر دے گا، اور انشاءاللہ پھر آواز آئے گی، آ جاؤ میرے بندے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نے بندو کو بھی مطمئن کیا، مجھے بھی کیا، تو میرے مطمئن بندو کے ساتھ مل کے پرسکون طریقے سے میرے جنتوں کا راہی بن۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔